بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جزو ایمان اور جنت میں داخلے کی شرط اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل ارشادات فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا، وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں، بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، حضور، اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا رکھا، میں تو پریشان ہو گیا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے ان کو دیکھا؟ میں نے کہا، ہاں، خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ بازار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ پڑوسی جس کا حق صرف ایک ہی حق ہے اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حقوق ہیں۔ تیسرا وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں۔ ایک حق والا وہ مشرک غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو اور اس کا حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ تیسرا پڑوسی وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا اور دوسرا حق اس کے پڑوسی ہونے کا ہوگا اور تیسرا حق اس کے رشتہ داری کا ہوگا۔ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اکرام و رعایت تو حسن سلوک کی جو تاکید فرمائی گئی ہیں، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہی سیکھا۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبرائیل علیہ السلام برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔ افسوس ہے کہ عہد نبوی سے جتنا بعد ہوتا گیا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید امت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کرام کے بعد بھی اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر و منزلت سمجھو، ان کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ نمبر 3، مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کیسے بھجواؤں؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ قریب ہو۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لوگوں نے آپ کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا، جس سے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے جب بات کرے سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا خدا کے سامنے پیش ہوگا وہ 2 پڑوسیوں کا ہوگا۔
مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، 10 عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گناہ گار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ پھر دریافت فرمایا تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، 10 گھروں سے چوری کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا تو اپنے پڑوسن سے زنا کرے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حوالی مدینے سے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرا شخص کون ہے جو نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تم نے بہت بڑی بھلائی دیکھی، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عنقریب انہیں وارث بنا دیں گے۔ پڑوسی کے یہاں کھانا بھیجنا۔ مسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب کھانے کی ہنڈیاں تیار کرو تو اس میں ذرا شوربہ زیادہ کر دیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی کچھ بھیج سکو۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک روایت ہے جو بخاری میں 4 مقامات پر مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا۔ جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ غم خواری اور ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتا وہ مومن کامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور اکرام کا معاملہ کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور مہمانوں کی مہمانداری اور ان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے۔ جب پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے تو یہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہوگی۔ جس شخص کے اندر یہ صفات موجود ہیں اس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا، اور جس شخص کے اندر پڑوسی کی ہمدردی نہیں ہے اس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ حضرت امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا کہ تم اپنے گھر کی عمارت کو اتنی اونچی نہ کرو جس سے پڑوسی کا گھر ڈھک جائے اور اس کے گھر میں ہوا پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے۔ البتہ پڑوسی تمہارے گھر کے اونچا کرنے پر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنی اونچی عمارتوں کے ذریعے غریب پڑوسی کو مت ستایا کرو کہ اس کا گھر بیکار نہ ہو جائے اور اس کے گھر میں دھوپ اور ہوا داخل نہ ہو۔ اور جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو پڑوسی کے یہاں بھی اس میں سے بھیج دو، ورنہ اس کو اپنے گھر میں خفیہ طور پر داخل کر لو۔ اور تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں، اس سے پڑوسی کے بچے گبیدہ خاطر ہوں گے اور حسرت سے دیکھیں گے۔ اور اپنی پکی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے پکوان کی خوشبو سے پڑوسی کو مت ستاؤ۔ ہاں البتہ پڑوسی کے یہاں اس میں سے کچھ بھیجنے کا ارادہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔